السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ رمضان شریف ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کی خواہش ہوتی ہے، کسی انسان کی آرزو ہوتی ہے، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، تو سب سے بہترین ذریعہ، سب سے بہترین وسیلہ رمضان ہے۔ رمضان شریف میں اللہ کا قربت تلاش کریں اور ایسے ہو جائیں جیسے اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسے ہو جائے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہو جائے۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں یہ سوچتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے اور اللہ سے محبت کرے۔ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو رمضان شریف بہترین ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ بزرگان دین کا اس میں یہ طور طریقہ تھا کہ وہ رمضان کو ایک پرفیکٹ پلیٹ فارم سمجھتے تھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ ویسے تو سال ہر سال عبادت کرتے تھے، لیکن رمضان شریف میں وہ اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انسان اس مہینے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں، برکتیں، اسوتیں نازل ہوتی ہے۔ اس مہینے میں انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اس رمضان میں اگر انسان صدق دل سے توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ اللہ کا قرب تلاش کرتے تو ہمیشہ اولیاء اللہ کے پاس جاتے اور کوشش کرتے اولیاء اللہ کے قریب رہنے کا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہو کہ تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی قربت تم پاؤ، تو ہمیشہ ان کے قریب رہا کرو جو اللہ کے قریب رہتے ہیں۔ جب تم اولیاء اللہ کے قریب رہنے لگو گے تو ایک دن تمہیں بھی اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ اللہ اپنے مقرب بندوں کے دلوں پر رحمت کی نظر کرتا ہے، اور جب تم ان کے قریب رہو گے تو تمہارے دلوں پر بھی رحمت کی نظر ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ اولیاء اللہ کے قریب رہا کرو، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا رمضان کے مہینے میں کہ وہ سحری کے وقت اٹھتے، سب سے پہلے تہجد پڑھتے، تہجد پڑھنے کے بعد عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتے، پھر اس کے بعد سحری کرتے، نماز فجر پڑھ کر اپنے کام میں لگ جاتے۔ بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتے، کیونکہ خدمت سے انسان اس مقام کو پا لیتا ہے جہاں اسے عبادتیں نہیں لی جاتی۔ خدمت بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے پیر کی خدمت کرو، اپنے استاذ کی خدمت کرو، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو۔ یقین مانو تم اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہو جاؤ گے، اور جب انسان اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان شریف بہترین آپشن ہے، بہترین ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ بس تم صدق دل سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے۔ بس تم اللہ کے قریب ہو جاؤ اور اپنے گزشتہ گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ یقین مانو اللہ تمہیں اپنے محبوب بندوں میں شمار کر لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم رمضان میں جس طرح خود کو بھوکا پیاسا رکھتے ہو، اسی طرح تم اپنے نفس کو مارنے کی کوشش کرو، کیونکہ جب تک انسان اپنے نفس کو نہیں مارتا وہ اللہ کے مقرب بندوں میں نہیں شمار ہوتا، اور جب انسان کا نفس مر جاتا ہے وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہو جاتا ہے، اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے، اس سے اللہ سے پیار ہو جاتا ہے اور اللہ کو اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ بس نفس کو مارو، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اپنی خواہشات کو ترک کر دو، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اپنے دل کا جو بوجھ ہے اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سننے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، اللہ درگزر کرنے والا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون تمہیں ستا رہا ہے۔ بس تم سب کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، تم اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہو جاؤ گے۔